اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والے، تم پر رمضان کے روزے فرض کی گئی ہے جیسے اگلے پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رمضان المبارک اللہ کا وہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے جس کے بے شمار فضائل ہے اور اس کے عظمت یا فضیلت کے بیان سے حدیثوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کا کیا فضیلت ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پوری سال رمضان رکھی جائے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے کی مومن روزہ دار کو افطار کرائے اور تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور افطار کرانے والے کو جیسے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے والے کو بغیر اس کے ثواب سے کچھ کمی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کے ہر ایک نیک کام کا ثواب 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ وہ نیکی کے جس کے بارے میں رب خود ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزدار کو اس کا جزا میں خود دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جو ایمان والا ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کو روزے رکھے اور اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ آمین۔ روزہ بھی ملنے نماز کے فرض عین ہے۔ اس کے فرضیت کا منکر کافر اور بلا ضرور چھوڑنے والا گنہگار اور دوزخ کا سزادار۔ جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو رکھوایا جائے اور کبھی مضبوط لڑکے لڑکیوں کو مار کر رکھوایا جائے۔ روزے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ صحیح نہیں۔ حیض اور نفاس والے پر فرض ہے کہ پاک ہونے کے بعد ان دنوں کے روزے وہ قضا رکھے۔ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رمضان شریف میں بغیر کسی شرعی مجبوری کو کھلے عام جان بوجھ کر کھائے پیے تو اسلامی بادشاہ کو لازم ہے کہ اسے قتل کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا ہے وہ 1,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ کوئی کمزور ہے، اگر روزہ رکھے تو نماز کھڑے سے نہ پڑھ سکتے ہیں تو حکم ہے
کہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، اگر نہ رکھے تو مار کر رکھوائے۔ اگر بچے نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے۔ جو کہے کہ میں رمضان کے روزے کو فرض نہیں مانتا، وہ کافر اور بددین ہے۔ اگر بیوی والا ہو تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر کسی کا مرید ہو تو وہ بیعت ٹوٹ جائیں گے، اور توبہ، تجدید ایمان، دوبارہ ایمان لانا، تجدید نکاح و تجدید بیعت وغیرہ فرض ہے۔ دور مختار، جو یہ کہے کہ روزے وہ رکھے جسے کھانا نہیں ملتا ہے، جب مجھے اللہ نے اتنا کھانے کو دیا تو میں روزہ کیوں رکھوں، یہ کہنا کفر ہے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں دوسرے توہین بھری باتیں کہنے والا بھی کافر ہے۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اول تو نماز اسلام کے تمام فرض میں سے سب سے اعظم۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اول تو نماز اسلام کے تمام فرضوں میں سے سب سے اہم اور افضل فرض ہے۔ اسے بلا شرعی مجبوری کے چھوڑنا سخت ناجائز و حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر کسی شرعی مجبوری کے تحت نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہونا، ورنہ روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن نماز نہ پڑھی تو اس کا روزہ ہو گیا اور روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر بلا کسی شرعی مجبوری کے نماز چھوڑنے پر سخت گناہ گار ہوا، اور ان نمازوں کی قضا اس پر واجب ہے، ورنہ بروزی محشر عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔